السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جعلنا ليلة والصلاة والسلام على معدن فيوضات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شهدهم الذين أوراقوا كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر اقتباسهم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بابا دی بلند سلام ہمارے ملک پاکستان کو اور تمام عالم اسلام اور پوری دنیا کی انسانیت کو اس وبا سے کورونا کے مرض سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارا ملک پاکستان جو انتہائی طور پر ایسے حالات سے گزر کر ہم
منزل پر قائم ہوا ہے، جس میں ہماری آرمی، ہماری مرکزی حکومت اور ہماری اپنے مقام پر اپنا فریضہ کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ تا ابد الآباد تا ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ ہوتے ہوئے قائم و دائم رہے۔ خلاق عالم اسی ذکر کے توسل سے تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہمارے علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے جو سید جمیلہ کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا ہے، یہ اسی طرح افادیت قوم کی خاطر ہمیشہ کام کرتا رہے ان کے صاحب۔ اور محترم مکرم جناب نقوی صاحب جنہوں نے عشرہ محرم الحرام کی ان مجالس کا انعقاد کیا ہوا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ ملک کے کونے کونے میں پیغام حسینیت پہنچایا جا سکے۔ اسی سلسلے کے ساتھ انہوں نے مومنین جنگ کے لیے بھی انتظام کر دیا ہے، اور ان کے لیے ان کا انتظام جاری ہے۔ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ خدا ان کی تحقیقات اور برکات عطا فرمائے، اور انہیں قائم رکھے، اور ان کی ٹیم کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ بابا دل بلند صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، گزشتہ تقریر میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ شیعان محمد و آل محمد کا جو عقیدہ بالنبوہ ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم سید الثقلین، نبی الکونین، جد الحسن والحسین کو تمام انبیاء سے قرآنی آیات کے فیصلے کے سائے میں کل کوئی بات بچہ ہے آرام سے بیٹھیے، آپ گھبرائیں گے، کل بھی تمام انبیاء سے افضل الانبیاء مانتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہر شیعہ فرد اسی عقیدہ بالنبوہ پر زندگی بسر کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ ہمارا رسول افضل الکائنات ہے۔ یہ کل میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، اور اس آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب رسول کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بعدت پیغمبر، بعدت سید و سرور، وہ کون سی ذات مبارکہ ہے جو رسول کے بعد افضل العوالم ممکنات ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی کل میں نے کچھ گزارش کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں تسلسل سے کلام کو لے کے چل رہا ہوں کہ کائنات کے رسول نے جب بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو اگر رسول نے کسی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے نے جب مسلمانوں کے مابین مکہ میں یا پھر دوسری مرتبہ مدینے میں صیغہ اخوت پڑھا تھا، بھائی چارہ کیا تھا، تو رسول نے اگر کسی اپنا بھائی قرار دیا ہے، یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی، تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ولی، کائنات کا علی ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں
ارشاد فرما رہا ہے سورہ الحجر کی سورہ نمبر 15 کی یہ آیت ہے جو اب میں تلاوت کر رہا وَإِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنت میں جنتی تختوں پر مثل تصویر آئینہ، بھائی ایک دوسرے کے روبرو آمنے سامنے جلوہ فگن ہوں گے۔ بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی حضور۔ علی سرر متقابلین، قیامت میں جنت میں جنتی تختوں پر مثل تصویر آئینہ، بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے روبرو جلوہ فگن ہوں گے، اور ایک دوسرے کی زیارت سے ماحول جنت کو معراج جنت بنا رہے ہوں گے۔ نہیں صاحب، میرا یہ فکرہ بچوں نے لیا نہیں ہے جو سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی زیارت سے ماحول جنت کو معراج الجنت بنا رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے یہ کون سے وہ بھائی ہیں کہ جن کی اخوت کا قصیدہ زبان قدرت بصورت آیت سنا رہی ہے۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ میرے محترم مکرم سامعین، جس قدر صاحب علم و عرفان تشریف فرما ہے وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں علم ہے کہ کلام مقدسہ میں لفظ اخن یعنی بھائی، لفظ اخن اپنے متعلقات کے ساتھ اور اپنے تمام تر مشتقات کے ساتھ 90 آیات میں موجود ہے۔ یعنی اخن کا جو لفظ ہے واحد کے اعتبار سے، تثنیہ کے اعتبار سے، جمع کے اعتبار سے، مذکر کے اعتبار سے، مؤنث کے اعتبار سے، یہ لفظ 90 آیات میں قرآن مقدسہ میں موجود ہے۔ اور اخوت کی چند ایک قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اخوت نسبی، نمبر 2 اخوت رضاعی، نمبر 3 اخوت قبائلی یا قومی، نمبر 4 اخوت تشبیہی، نمبر 5 اخوت ایمانی۔ اب ہم پھر رجوع کرتے ہیں کلام مقدسہ کی طرف۔ نمبر 1 اخوت نسبی، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 59۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھائی جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے، جب وہ غلہ لے کر جانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دوبارہ بھی غلہ لینے کے لیے حاضر ہو سکیں، تو اب آپ نے ان بھائیوں سے کیا کہا؟ قَالَ تُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، کہ اب جب بھی میرے پاس غلہ لینے کے لیے آنا تو اپنے اس بھائی کو ضرور لانا جو باپ کی نسبت سے تمہارا بھائی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے اخوت نسبی۔ اب نمبر 2
اخوت رضائی۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ بہنیں جو تمہارے ساتھ دودھ شریک ہیں، وہ دودھ شریک بھائیوں پر حرام ہیں۔ یعنی جو تمہاری دودھ شریک بہن ہے وہ دودھ شریک بھائی پر حرام ہے۔ تو اب یہاں گلفام ایک فکرہ دینا چاہتا ہے، رکوں گا نہیں۔ کلام مقدسہ میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ تو جب دودھ شریک بہن، رضائی بہن اپنے دودھ شریک بھائی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو پھر حضرت آدم کی بیٹیوں اور بیٹوں میں سے حقیقی بہن کسی حقیقی بھائی کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان، خاموش رہیں، سلام۔ یعنی آج کچھ مفسرین کا یہ لکھ دینا یا ممبروں سے بیان کر دینا کہ جو بھائی پہلے ٹائم پیدا ہوتا تھا اور جو بہن دوسرے ٹائم پیدا ہوتی تھی ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو۔ تو جب رضائی بہن دودھ شریک بہن دودھ شریک بھائی کے نکاح میں نہیں جا سکتی، تو پھر حقیقی بہن حقیقی بھائی کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ نمبر 3، یہاں پر وہ بھائی جو قومی بھائی ہیں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم ہود کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اب قوم کے افراد کو جناب ہود کے لیے بھائی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اخوت جو میں نے عرض کی ہے وہ تشبیہی ہے، یعنی کسی کا کسی کے اعتبار سے ہم مزاج ہونا، ہم دماغ ہونا، ہم صفات ہونا، تو اس اعتبار سے ایک کو دوسرے کا بھائی یا بہن کہا جاتا ہے۔ تو اب یہودی علماء نے حضرت بی بی مریم صدیقہ جیسی معصومہ پر جب اپنی طرف سے الزام تراشی سے کام لیا تو انہوں نے بی بی کو طعنہ دیتے ہوئے کیا کہا؟ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، جبکہ یہ ہارون ان کا کوئی حقیقی بھائی نہیں تھا، بلکہ یہ اس دور کا اور اس زمانے کا ایک چھٹا ہوا بدماش تھا، جس کی طرف نسبت دیتے ہوئے تشبیہی طور پر انہوں نے بی بی سے حق میں، بی بی کے حق میں گستاخی کرتے ہوئے کہا اے ہارون کی بہن۔ اور اسی میں سے ایک اور میں نے اخوت کا ذکر کیا ہے، وہ اخوت کیا ہے؟ با اعتبار عقیدہ، انما المومنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی یہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں اسلامی بھائی کہنا یہ کیا ہے؟ با اعتبار دین
ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہماری صفوں میں تو ایک لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، جب کوئی ملنگ یا موالی کسی ملنگ یا موالی سے ملتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے پیر بھائی یا علی مدد. جی ایک قسمیں ہیں، لیکن رسول پاک نے جو علی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے اس کے لیے رسول نے باقاعدہ دعا مانگی، یعنی کتب خاصہ اور عامہ ہر دو میں رسول کی یہ دعا موجود ہے، جو رسول پاک نے دعا مانگتے ہوئے. یہ کیا بیٹا کہاں ہیں آپ؟ قاعدہ اخوت علی ابن ابی طالب کی خاطر دعا مانگی ہے. اب ہم آتے ہیں ان کتب کی طرف جن کا حوالہ دینا ضروری ہے. مناقب احمد بن حنبل، یہ ہے ایک کتاب. دوسری کتاب ہے الریاض النظرہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163. رابعہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ سمعت رسول اللہ، میں نے خود رسول پاک سے یہ سنا ہے، یقولو، اکثر رسول پاک یہ دعا مانگتے رہے ہیں، اللہم انی اقولو کما قال اخی موسیٰ، یا اللہ میں بھی تجھ سے اسی طرح دعا مانگ رہا ہوں جیسے میرے بھائی موسیٰ نے دعا مانگی تھی. انی اقولو کما قال اخی موسیٰ، میں موسیٰ کی طرح دعا مانگ رہا ہوں. اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یا اللہ تو علی کو میرا بھائی بنا. اور اس کو میرا مددگار قرار دے، اور امر تبلیغ اسلام میں علی کو میرے ساتھ ہمیشہ شریک رکھ. یہ رسول پاک نے دعا مانگی. اب آئیے اس دعا کی طرف. جناب موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے کیا کہا تھا؟ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 42، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. جناب موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. تو جس طرح ہارون جناب رسول جناب موسیٰ کلیم اللہ کا خلیفہ ہے، تو اسی طرح اس دعا کے پیش نظر علی کیا بنے؟ رسول پاک کا خلیفہ. لیکن نہیں، فیصلہ میں خود نہیں سناتا اور نہ آپ سے لیتا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے خصائص امیر المومنین، صفحہ نمبر 62 اور 63. دوسری کتاب کا نام ہے
السنن الکبریٰ علامہ نسائی کی جلد نمبر 4-5 صفحہ نمبر 112 اور 113۔ جب رسول خدا غزوہ تبوک میں جانے لگے اور علی کو مدینے میں ٹھہرنے کا حکم بخشا تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھے فی الصبیان والنساء عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول جھک کر علی کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر فرماتے ہیں اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ واہ جی واہ، سلامت رہیں جی، آباد رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے انداز خطابت سے ہٹ کر بالکل مختلف انداز میں یہ تقریر کر رہا ہوں تاکہ ہر صاحب سماعت صفحہ ذہن پر اسے نقش کر سکے۔ اما ترضی، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہے۔ ثم قالا، پھر کہا تمام اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، علی ان کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، رسول علی کے سر کا بوسہ لے کر علی سے پھر کہہ رہے ہیں ثم قالا، پھر رسول نے علی سے کہا، کیا کہا؟ انت خلیفتی۔ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، آگے نہیں پڑھوں گا۔ انت خلیفتی، اے علی میں اللہ کی منہ بولتی زبان، ناطق قرآن، رسول دو جہان اعلان کر رہا ہوں کہ تو میرا خلیفہ ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ انت خلیفتی، علی تو میرا خلیفہ ہے۔ اب ان کتب میں آگے درج ہے یعنی فی کل مومن بعدی، یعنی میرے بعد جو مومن ہے اس کے عقیدے میں تو میرا خلیفہ ہے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا کی طرف، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ تو ہارون کو میرا وزیر بنا، من اہلی، یہ ہارون وہ ہے جو میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب آؤ علی کو دیکھیں، جب ہم ذات علی ابن ابی طالب کے لیے کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ کتاب کا نام ہے ینابع المودت، عربی میں صفحہ نمبر 297، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ ابی وائل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک دن ہم رسول کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اصحاب رسول میں سے کون کون سا صحابی کس کس صحابی سے افضل ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر جا کر پہنچ گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں اصحاب کرام رسول کے تمام اصحاب سے افضل ہیں۔ جب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر ہم خاموش ہو گئے، کیونکہ بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہم خاموش ہوئے، فقام الیہ رجل، جناب حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو بیان جاری کیا ہے کہ یہ سارے تمام صحابہ سے افضل ہیں، تو یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی، کہ یا ابا عبد الرحمن فعلی ما ہوا، سب کا نام لیا ہے، علی کہا گیا۔ آپ نے علی کا نام نہیں لیا، تو اب یہاں پر درج ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی تو نے موضوع گفتگو سمجھا ہی نہیں، بات تو ہو رہی تھی صحابہ کی فضیلت پر۔ یا لیا گفتگو تو ہو رہی تھی اصحاب رسول کی فضیلت کے متعلق، جہاں تک تعلق ہے ذات علی ابن ابی طالب کا، علی من اہل بیت۔ 4-5 تقریروں کے بعد میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں۔ علی من اہل بیت، علی تو رسول کی اہل بیت میں سے ہے۔ اور لا یقاس بہ احد، اس امت کے کسی فرد کو علی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا مع رسول اللہ فی درجاتہ ہی، اگر علی کو دیکھنا ہے تو ان درجات میں دیکھو جن فضیلتوں میں رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا، یہاں پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں نہج البلاغہ کی طرف۔ خطبہ نمبر 2، نہج البلاغہ۔ حضرت علی علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر صاحب منزلت رفیع ہارونی، دعوے دار سلونی، منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا علی، آل رسول کا جو آپ مقام پیش کر رہے ہیں، کیا تھوڑی سی تشریح فرما دیں گے کہ آل رسول کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سن کر برداشت کر لو گے؟ اب حضرت علی نے خطبے میں آل رسول کا جو مقام پیش کیا ہے، چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں یہاں رکوں گا نہیں، صرف چند کلمات دے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو، ہم موضع سر ہی، رسول کی اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نہیں صاحبان، نہیں، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، یہ لسان اللہ کا فرمان ہے کہ اہل بیت رسول کا کیا مقام ہے۔ ہم موضع سر ہی، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا نا کہ رسول نے کیوں کہا تھا کہ نہیں پہچانا علی کو کسی نے مگر میں نے اور میرے خدا نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بَلَّجَعَوْ امر ہی، اللہ کے جتنے امور ہیں
ان سب کی پناہ گاہ آل محمد ہیں. موضع و سر ہی و لجج و امر ہی و عیبت و علم ہی. اللہ کے علم کا اگر کوئی خزانہ ہے، اگر کوئی ظرف ہے تو وہ صرف اور صرف آل محمد ہیں. پھر فرماتے ہیں موعل و حکم ہی، اللہ کی جتنی حکمتیں ہیں وہ رجوع کرتی ہیں آل محمد کی طرف. وقحوف و کتب ہی، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جتنے صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان سب کے علوم کا خزانہ جو ہے وہ اہل بیت رسول ہیں، وہ آل رسول ہیں. وہ جبال و دین ہی، اور دین اسلام کے لیے یہ اس کی حفاظت میں ایک مکمل پہاڑ ہیں. اور وہ یہی ہے بہم اقامن ہنا ظہر ہی. آل محمد کی وجہ سے دین کی جھکی ہوئی پشت سیدھی ہوئی ہے. بہم مقامن ہنا ظاہر ہی و اذہب ارتعاد فرائض ہی. اور جو دین کی رگوں میں یا دین کے پہلوؤں میں کپ کپی تھی، وہ کپ کپی آل محمد کی وجہ سے دور ہوئی ہے. یعنی انہوں نے اسلام کو استحکام بخشا ہے. لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذه الامت احد ولا يسب بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا. ہم اساس الدین و عماد الجقین الیہم یفع الخالی و بہم یلحق التالی. تو ہم کیا سمجھو کہ آل محمد کیا ہے؟ دین کی بنیاد کا جڑ کا دوسرا نام آل محمد. سلامت رہو سید. جب سے تبلیغ دین اسلام ہے، پہلے دن سے دعوت ذوالعشیرہ سے، جناب علامہ صاحب باجازہ ہے جناب علی درود پڑھیے گا. صلوات. دعوت ذوالعشیرہ کے پہلے دن سے رسول کا یہ اعلان ہے کہ علی میرا بھائی ہے. آپ کو یاد ہوگا، نورانی چہرے میرے سامنے ہیں کافی. پچھلے سال آپ بھی، باقی بھی کافی حضرات موجود تھے. میں نے دعوت ذوالعشیرہ پر مکمل گفتگو کی تھی. آج میں اس گفتگو کو دہرانا نہیں چاہتا، بلکہ میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے گزشتہ سال نہیں دیا تھا. اب میں پہلے وہ یاد دلاتا چلوں گزشتہ سال کے حوالے، اور پھر میں یہ حوالہ دیتا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام، دوسری کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد، تیسری کتاب کا نام ہے اسد الغابہ. ان کتابوں سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول پاک نے، جس میں ایک نام میں نے تاریخ کامل کا بھی لیا تھا، تاریخ طبری کا بھی لیا تھا، کہ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں جو پہلا خطبہ پڑھا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. تم میں سے کون ہے ایسا جو آج میری مدد کا وعدہ کرے؟ میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہی میرا بھائی ہے
وہی میرا وسیع ہے، وہی میرا وزیر ہے، وہی تم میں میرا خلیفہ ہے۔ سناٹا چھا گیا، پورے ہاشمی اجتماع میں سے 13 سال کا علی ابن ابی طالب اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھرے مجمع میں شیرانہ انداز میں علی نے گرج کر کہا کہ یا رسول اللہ، انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علیہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار بننے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب علی فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِرَكْبَتِي، رسول نے آگے بڑھ کر میری گردن میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ثم قال، پھر کہا لوگوں کی طرف دیکھ کر کہ اِنَّ هَذَا أَخِي۔ کمال ہے جی آپ کی خاموشی، حد ہے آپ کی خاموشی جس بات پہ میں بول رہا ہوں۔ اچھا جنہیں ٹھنڈک نہیں بولنے دیتی وہ بے شک نعرہ نہ لگائیں، باقی بول دیں۔ انہا جیو سلامت رہو، ان ھذا اخی ووصی ووزیری، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے۔ اب ایک فکرہ کہوں گا، پردہ نہیں اٹھاؤں گا، بات پردے کی ہے، پردے میں رہنے دوں گا۔ اگر آج کل کا کوئی سکالر آف اسلام اپنے حلقے میں بیٹھ کر انہیں درس دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ رسول پاک کسی کو وصی بنا کر نہیں گئے، رسول کا وصی صرف قرآن ہے، تو میں کہوں گا بھائی جان ان کتابوں سے تو ثابت ہے کہ رسول علی سے فرما رہے ہیں۔ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پورے 2 دن گزشتہ سال میں نے اس پہ تقریر کی تھی، اب میں اس کو آگے نہیں بڑھا رہا، ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو گزشتہ سال میں نے نہیں دیا تھا۔ کتاب کا نام ہے تاریخ ابو الفدا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 13 سطر نمبر 6 سے لے کر 11 تک 1317 ہجری کی چھپی ہوئی، یعنی 1900 کی چھپی ہوئی، 1 صدی 20 سال پہلے کی چھپی ہوئی، اردو میں ہے اس کا ترجمہ۔ الحمدللہ یہ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے، میں ایک ایک حرف وہی پڑھ رہا ہوں جو اس کتاب میں درج ہے۔ رسول پاک نے تمام خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کون شخص تم میں سے اس امر کا اقتدا کر کے میرا بھائی، وصی اور خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تم میں سے کون اس امر کا اقتدا کر کے میرا بھائی، وصی اور خلیفہ بننا چاہتا ہے؟ اس وقت سب موجود تھے اور حضرت پر ایک ہجوم تھا، اور حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا۔ کاش آپ مجھے بولنے نہ دیں، صرف یہی تحریر کے فکرے لے لیں، ورنہ چپ کریں گے تو بولنا پڑ جائے گا کہ علی نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور ٹانگیں کاٹوں گا۔ اگر ابو طالب اور علی کا ایمان ایک نہ ہوتا
حیدری۔ تو حضرت ابو طالب خاموش کیوں رہتے؟ تو علی نے کیا کہا؟ میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور ٹانگیں کاٹوں گا اور آپ کا وزیر ہوں گا۔ حضرت نے اس وقت علی مرتضیٰ کی گردن پر ہاتھ مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا، لوگو یہ دیکھو، یہ میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان، اس کی سنو اور اس کی اطاعت قبول کرو۔ یہاں تک تحریر تھی جو میں نے آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر دی۔ اب میں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، وہ بھی تاریخ کے حوالے سے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 173، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول پاک فرماتے ہیں، لما عرج بی الی السماء، جب شب معراج میں آسمانوں پر بلند کیا گیا، رأیتو علی ساق العرش، تو میں نے عرش کے سینے پر یا پائے پر نورانی قلم سے یہ لکھا ہوا دیکھا، مکتوباً یہ لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایدتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایدتہ بے علی و نصرتہ بے علی، کہ میں نے علی کو خلق ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ محمد کا مددگار بن کے رہے۔ کوئی بات نہیں، واجبہ قبلہ آپ ہی ہمیں سناتے ہیں اور آپ سے سن کر ہم انہیں سنا دیتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ دعاؤں بھری داد کے سائے میں ہمیں یہ لے کے چلتے ہیں۔ کتب تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ رسول پاک نے مدینہ منورہ میں نمبر 1 86، نمبر 2 100، نمبر 3 140، نمبر 4 300 مہاجر و انصار کے درمیان صیغہ اخوت پڑھا۔ واہ صاحب، یہ تو مجھے پتا ہے نا میں نے کس طرح تلاش کیا ہے اور آپ کس طرح خاموش رہ گئے۔ رسول پاک نے ان کے مابین، مہاجر و انصار کے مابین خطبہ اخوت یعنی صیغہ اخوت پڑھا۔ 86 نام تاریخ میں موجود ہیں، باقی میں نے بہت تلاش کیے ہیں لیکن مجھے نہیں مل سکے۔ 86 نام باقی میں مولانا سے لے لوں گا، انشاءاللہ مجھے مہیا فرما دیں گے۔ 86 نام صحابہ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجھے تاریخ میں ملے ہیں کہ ادھر سے ایک انصاری، ادھر سے ایک مہاجر، ان کے درمیان رسول نے صیغہ اخوت پڑھا۔ جسے جسے جس کا ہم مزاج پایا، جی سلامت رہو۔ سبحان اللہ، انہیں رسول نے تسبیح اخوت کا دانہ بنا دیا، لیکن رہ گئے اکیلے علی۔ تو علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن ترکتنی فردن وحیدہ، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ رسول جھکے، جھک کر سر کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر پھر فرمایا، کتابوں کے نام میں لے چکا ہوں، اما ترضا
ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے؟ بھئی درود پڑھیے گا، صلوات۔ تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ اِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے یہی تو منواتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت۔ سلامتی ہو۔ جب بھی کہیں بیٹھ کر ذکر ہوتا تھا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اور حضرت علی سے کہا جاتا تھا یا علی آپ بھی تو کچھ اپنے حق میں ارشاد فرما دے، تو حضرت علی فرماتے تھے تم سے سن لیتا ہوں پھر میں سنا دیتا ہوں۔ جب سب سنا چکے تو حضرت علی نے اپنے حق میں خود سنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا سنو، محمد النبی اخی و سیری و حمزۃ سید الشہداء امی، کائنات کے نبیوں کا نبی میرا بھائی بھی ہے، میرا سسر بھی ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کائنات یا رسول اللہ، محمد النبی اخی و سیری، کائنات کے نبیوں کا نبی مجھ علی کا بھائی بھی ہے اور میرا سسر بھی ہے، وحمزۃ سید الشہداء امی، اور کائنات شہادت کا جو اس وقت سید الشہداء حمزہ ہے وہ کسی اور کا چچا نہیں، وہ مجھ علی کا چچا ہے۔ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يُضْحِي وَيُمْسِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی، اور جعفر طیار جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ جنت میں محو پرواز رہتا ہے، وہ کسی اور کا ماں جایا نہیں، واہ، وہ صرف اور صرف مجھ علی کا ماں جایا ہے۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَإِرْسِي مَنُوتٌ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمِي، اور رسول کی جو بیٹی ہے، رسول کی جو بیٹی ہے، پھر وہی بات جو 2 دن پہلے میں نے دی تھی، رسول کی جو بیٹی ہے وہی مجھ علی کی الحمدللہ خاتون جنت ہے، جو ہے وہی میرے گھر کی جنت ہے۔ منوط لحمھا بدمی و لحمی، اس کا گوشت اور میرا گوشت اصل میں ایک ہی طرف راجے ہے۔ جو ترجمہ تھا میں نے ذرا ہٹ کے کیا ہے کہ ایک ہی طرف راجے ہے۔ محمد کی جو بیٹی ہے وہ میری زوجہ ہے، محمد کی جو بیٹی ہے وَسِبْتَ احمدہ،
وَالْدَايَ مِنْهَا فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ، اور اس سے جو محمد کے دو بیٹے مجھے ملے ہیں، وہ صرف اس سے جو مجھے ملے ہیں، وہ صرف میرے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو رسول کے بھی بیٹے ہیں۔ جو مقام مجھے حاصل ہے کسی اور کو کیسے اس کا حصہ مل سکتا ہے؟ وَأَوْجَبَ لِي وِلَایَتَهُ عَلَيْكُمْ رسول اللہ یوم غدیر خم، مجھ سے کہتے ہو علی تم بھی کچھ کہو۔ وَأَوْجَبَ لِي وِلَایَتَهُ عَلَيْكُمْ، رسول نے میدان غدیر میں میری ولایت کو تم پر واجب قرار دے دیا ہے۔ یہ مقام صرف مجھے حاصل ہے کہ جس سے نبی اولا ہے، نبی نے میرا بازو پکڑ کر اعلان کیا ہے کہ جس سے میں اولا ہوں اسی کا علی اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 شہزادے بخشے اور 3 شہزادیاں عطا کی۔ اتنا حضرت امام حسین کو اپنے ماں باپ سے مبدت کے اعتبار سے ایمانی طور پر عقیدت تھی کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور ہر شہزادی کا نام ماں کے نام پر فاطمہ رکھا۔ سن 57 ہجری 24 ذی الحجہ کا دن جناب بی بی رباب کی گود میں چھوٹی بطول جلوہ فگن ہوئی۔ حسین مدینے میں نہیں تھے۔ 2 دن کے بعد اور کہیں ہے 3 دن کے بعد زہرا کا لال جب اپنے گھر پہنچا، بی بی رباب نے اس شہزادی کو بڑھاتے ہوئے عرض کیا، مولا جب سے آئی ہے اس کا رونا بند نہیں ہو رہا۔ فرمایا رباب لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ جیسے یہ شہزادی حسین کے ہاتھوں کی زینت بنی، اللہ جانے حسین نے اس کی شکل میں کیا دیکھا جو زہرا کے لال نے رونا شروع کیا۔ جیسے حسین رونے لگے، بی بی رباب عرض کرتی ہیں مولا بیٹی سمجھ کر رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں رباب، اس کی آمد کے لیے تو میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ مرحبا مرحبا مولا۔ پھر رونے کا سبب کہا رباب آج تجھے پتہ نہیں چلے گا، ویسے بتا دیتا ہوں، اس کی زندگی کے دن کم ہیں مصائب زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی زندگی کے دن کم ہیں لیکن میری اس بیٹی کے مصائب زیادہ ہیں۔ مولا اس کا نام رکھنا ہے، فرمائیے۔ فرمایا رباب کیا تیرے ذہن میں کوئی نام ہے؟ عرض کیا ہاں مولا، میں اس کا نام رقیہ رکھتی ہوں۔ اب آپ فرمائیں۔ فرمایا میں اس کا نام ماں کے نام پر باقی بیٹیوں کی طرح فاطمہ رکھتا ہوں۔ تو اس بچی کا اصل نام ہے فاطمہ، چونکہ حسین ہر وقت اسے اپنے سینے پہ چھلا کر اس سے سکون پاتے تھے، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا سکینہ۔
جب یہی شہزادی 2 پونے 2 سال کی ہوئی، چلتی پھرتی جب آگے بڑھنے لگی، تو تاریخ میں نے یہی پڑھا ہے کہ جب امام حسین گھر میں بیٹھ کر نوافل ادا کرنا چاہتے تھے، یہی چھوٹی سی بچی پہلے پانی وضو کے لیے لے آتی، پھر بابے کے لیے نماز کا مصلی بچھاتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی بابا جب تک زندہ ہوں وضو میں کراؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غم کی راتیں ہیں، سیدہ کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ کربلا کے میدان تک یہ بچی بابا کے لیے وضو کا پانی بھی لاتی رہی، مصلی بچھا کر بھی رکھتی رہی۔ یوم عاشور جب حسین الوداعی سلام کر کے جانے لگے تو اس بچی نے بابے کا دامن پکڑا، پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے بابا بابا میری مجبوری ہے، میں وضو کے لیے پانی تو نہیں لا سکتی، اگر اجازت دو تو مصلی بچھا دوں۔ تیمم کر کے نماز تو یہی پڑھ لو۔ حسین بچی پر جھکے، جھک کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہتے ہیں نہیں سکینہ آج میں نے نماز یہاں نہیں پڑھنی۔ بابا کہاں پڑھو گے؟ بیٹی میں میدان میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ بابا پھر بعد کی نمازیں یہاں آ کر پڑھو گے؟ کہا بیٹی آج کے بعد زہرا کا لال پھر سجدے میں سر نہیں جھکا سکے گا۔ اللہ اکبر، سکینہ کے رونے کا کیا عالم ہوگا۔ حسین چلے گئے، شہادت ہو گئی۔ 11 محرم کا دن یا 12 محرم کا دن سیدانیوں کو زیور پہنا کر میں بڑے ادب سے گزر گیا، کونین کی شہزادیوں کو زیور پہنا کر جب مسلمان لے کے چلنے لگے، مقتل سے گزر ہوا۔ قبلہ اب میں پھر حضرت آیت اللہ عباس عزیزی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جب مقتل سے یہ بیویاں گزرنے لگی، ایک ایک بیوی نے اپنے آپ کو کھڑے ہوئے اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ اکبر کی ماں اکبر کے لاشے پہ بیٹھی، قاسم کی بیوہ ماں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پہ بیٹھی، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کے لاشے پر بیٹھی۔ لیکن جناب زینب کہاں تھی؟ جناب زینب حسین کے لاشے پر جب گری تو آواز دے کر کہا سجاد میرا بھائی اترا تو یہی تھا، ذبح تو یہی ہوا ہے، لیکن یہاں تو پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا پھوپھی اماں انہی پتھروں کے نیچے تیرے بھائی مظلوم بھائی کا پامال شدہ لاش ہے۔ بندے ہاتھوں کے ساتھ بی بی نے پتھر ہٹائے، سیدانی سیدہ بھائی کے لاشے پر جھکی تو یہی 4 سالہ سکینہ بابا کے لاشے کا طواف کرنے لگی۔ روتے ہوئے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا۔ بی بی زینب رو کر کہتی ہے سکینہ رو بھی رہی ہو، طواف بھی کر رہی ہو، کیا چاہتی ہو، کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں دیکھ رہی ہوں کہ کہیں بابا کے لاشے کا کوئی خشک حصہ مل جائے۔ کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ ہائے کس طرح لوٹا گیا زہرا کا لال، کس طرح لوٹا گیا بطول کا گھرانہ۔ پھوپھی اماں تلاش کر رہی ہوں کسی طرح بابا کے جسد مبارکہ کا کوئی خشک حصہ مل جائے۔
جس کا میں بوسہ لے سکوں۔ آخر میں آ کر یہ بچی بابا کے پاؤں کے قریب تلووں کے پاس بیٹھی، دونوں پیاسے لب سکینہ نے بابا کے تلووں پر رکھے، تلووں پر رکھ کر بچی نے بین کرنا شروع کیے اور رو رو کے کہتی ہے بابا سر تو تیرا موجود نہیں ہے، کاش تو مجھے دیکھتا، میں نے کتنے تماچے کھائے۔ بابا تیری سکینہ کے کانوں سے اب بھی خون برس رہا ہے۔ بابا ظالم ہمیں نیزے مارتے رہے، ہماری چادریں اجاگر لے گئے، بابا تیرے سینے پہ سونے والی خاک پہ بھی کوئی نہیں سونے دیتا۔ جب سکینہ نے بین کیے، یہ لاشے کا ایک اپنی طرف سے اپنی جگہ سے اٹھا، بچی بین کر رہی تھی، شمر نے دیکھا فوج کے کچھ لوگ حتیٰ کے جانور اس کے بین پر رو رہے ہیں، یہ آگے بڑھا۔ اب میں کیا پڑھوں؟ ہمارے رواج یہ ہے کہ جب کسی بچی کا باپ مر جائے اور وہ بچی بابے کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہو تو کبھی کوئی اس کے سر کا پیار لیتا ہے، کبھی کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کبھی کوئی اسی ٹھنڈی جگہ پہ بٹھاتا ہے، کبھی کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، شمر نے سکینہ کے سر پر رو لو، جو بطول کو پرسا دینے آئے ہو رو لو۔ یہ رونے کی راتیں ہیں، غریبوں کو پرسا دینے کی راتیں ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے دعا بھی مانگتے جاؤ، اللہ سکینہ کے صدقے میں اولادیں عطا کرے۔ اس ظالم نے دونوں ہاتھ سیدہ سکینہ کے سر پر رکھے، اللہ جانے کتنا ظلم کیا، بچی کا رونا بند نہیں ہوا۔ جب بند نہیں ہوا کچھ اور ظالم بڑھے، انہوں نے ظلم کیا۔ اب قبلہ میں وہ حوالہ دے رہا ہوں، حضرت علامہ عباس عزیزی کا کتاب کا نام ہے کرامات رقیہ، میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ ہے کہ جب بچی کا رونا بند نہیں ہوا نا تو زجر بن قیس ملعون آگے بڑھا، بڑھ کر پہلے اس نے تازیانہ مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچی کا رونا بند نہیں ہوا، پھر تماچے مارے، بچی کا رونا بند نہیں ہوا۔ اور بیٹیوں والوں، علامہ عباس عزیزی لکھتے ہیں اس ظالم نے دونوں ہاتھوں سے سیدہ کو پکڑ کر اوپر اٹھایا، اٹھا کے زمین پہ گرایا۔ ہے حسین جو ماتم کر سکتے ہو، ہے حسین۔ جی سید پھر پڑھتے کہتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ اس طرح نا بابا، اس نے یتیمہ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کے اتنے زور سے زمین پر گرایا، اولاد والوں سکینہ کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کے کہا بابا بابا میری پہلو کی ہڈیاں۔ حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا۔ میرے مظلوم کربلا بابا، میرے غریب کربلا بابا، میرے شہید کربلا بابا، بابا میری ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو گئی۔ بس آخری ایک دو جملے سن لو، مولا مصائب قبول فرمائیں، سیدہ اجر عظیم عطا فرمائیں۔ جب ہر ایک نے کوشش کر لی
بچی باپ کے جسد سے الگ نہیں ہوئی، تو چاروں طرف سے بچی پر جب ظلم ہوا تو اب سجاد آگے بڑھ کر کہا سکینہ سکینہ بابے کا لاشا چھوڑ دے، الگ ہو جا۔ یہ مومن کہہ رہے مولانا ایک بات پھر پڑھ دو، چھوٹی بطول کی ہڈیاں پسلیاں ادھر سے ادھر ہو گئی۔ جب سجاد نے کہا سکینہ چپ کر جا، یہ ظالم اور ظلم کریں گے، سن لو گے، برداشت کر لو گے؟ چھوٹے چھوٹے زخمی ہاتھ باندھ کر کہتی ہے قیدی بھیا، بیمار بھیا، سجاد بھیا، ایک وعدے پر بابے کے لاشے سے جدا ہوتی ہوں۔ سکینہ بتا کیا وعدہ؟ کہا مجھے بتاؤ میرے اصغر کا لاشا کہاں ہے؟ میرے صغیر کا لاشا کہاں ہے؟ سجاد لے کر آئے، سکینہ اصغر پہ گری۔ آخری فکر سن لو، کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر شام تک یہ کل سفر بنتا ہے 1449 میل۔ یہ بچی نے سفر کیا ہے بیویوں کے ساتھ۔ کہاں بیٹھ کر؟ تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو؟ محمل میں بیٹھ کر، آرام دہ مقام پر بیٹھ کر نہ، 1449 میل کا سفر ان اونٹوں پر کیا ہے جن پر کجاوے نہیں تھے، اماریاں نہیں تھی۔ ہر منزل پر کیا آرام ملا؟ کبھی اکیلے اونٹ پہ باندھی گئی، کبھی پتھروں پر دوڑائی گئی، کبھی تماچے مارے گئے، حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہاں تک پڑھا ہے اور مولانا گواہی دیں گے، ورنہ کتاب میرے ساتھ موجود ہے، میں یہاں لے آؤں گا، کہ جس مقام پر لوگوں کو حکم ملتا تھا کہ انہیں پتھر مارو، اگر کہیں اونٹوں تک پتھر نہیں جا سکتے تھے تو پھر کیا کیا جاتا تھا؟ انہیں اونٹوں سے اتار کر مجمع سے گزار کر کہا جاتا تھا اب پتھر مارنا آسان ہے۔ اس طرح شام پہنچی، سر سے پاؤں تک زخمی، شام کے قید خانے میں جب یہ مظلومہ باقی قیدیوں کے ساتھ رہی تو ایک شب بابا کو خواب میں دیکھا جو بلا کر کہہ رہے سکینہ تیرا رونا بند کرانے کے لیے میں تجھے لینے آ گیا۔ اتنا دیکھنا تھا، بچی دھاڑے مار کر روئی، اتنا روئی کہ تمام بیویاں سکینہ کے ساتھ ماتم کرنے لگی۔ سکینہ خیر تو ہے؟ کہا اینا ابھی، مجھے بتاؤ میرا بابا کہاں گئے؟ ابھی مجھے میرا بابا لینے آیا تھا۔ بیویوں کو یقین ہو گیا سکینہ ہم سے بچھڑنے والی ہے۔ طارق بن عبداللہ دمشقی، جس کا دوسرا نام طاہر بھی آیا ہے، یہ کہتا ہے جب بچی کے رونے کی آواز یزید کے حجرے میں پہنچی، یزید کا سر میری گودی میں تھا، تشت میں حسین کا سر تھا، تشت سے حسین کا سر اٹھا، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ غریب کا رخ پھر گیا قید خانے کی طرف، آواز دے کر کہا بہن سکینہ کو چپ کرا، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر بچی کے رونے پر یہ سر قید خانے میں بھیجا گیا، اوپر رومال ڈال کر۔ جب سجاد نے بہن کے سامنے سر رکھا، کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا رومال ہٹا کے خود دیکھ لے۔ اولاد والو اب ذرا اندازہ لگاؤ، جیسے سکینہ نے رومال ہٹایا اور بابا کا پورا سر خاک اور خون میں ڈوبا ہوا نظر آیا، بچی دھاڑے مار کر گردن کی رگوں پر جھکی، جھک کر کہتی ہے بابا ذرا مجھے بتا تیری
خشک رگوں پر خنجر کس نے چلایا؟ بابا تجھے خون میں کس نے نہلایا؟ بابا ذرا مجھے دیکھ، میری کمر جھک گئی، میرے بال سفید ہو گئے۔ بچی نے بین کیے، بین کرتے کرتے آواز رک گئی، آواز رکی، بی بی رباب تڑپ پر بچی پہ گری، اب تو نبوں میں ہاتھ، بی بی رو کر کہتی ہے بیبیوں میں اجڑ گئی، بیبیوں میں لٹ گئی، میری گود خالی ہو گئی، اصغر کربلا رہ گیا، میری سکینہ قید خانے میں رہ گئی۔ بس آخری جملے، آ گئی غسالہ، دینے لگی غسل، جیسے غسل دینے کے لیے آگے بڑھی، خونی کرتے میں بچی موجود تھی، سر سے لے کر پاؤں تک یتیم سکینہ کو دیکھا، دیکھ کر بیویوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے ہیں کیا دن بیویوں، کیا یہ بچی بے وارث تھی؟ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ سیدہ زینب طلب کر کہتی ہیں تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہتی ہے یہ جو بیمار تھی تم نے اس کا علاج نہیں کیا؟ کہا کیسی بیماری؟ کہا بی بی آؤ دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے جسم پر نیلے نیلے سیاہ سیاہ داغ پڑے ہوئے ہیں۔ اولاد والو، داغوں کا نام آنا تھا۔ بیویوں نے منہ پیٹا، کہا بیماری نہیں ہے، کبھی شمر نے تازیانے مارے، کبھی چچر بن کیس